اس کے علاوہ ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ روزے کو ضائع کر دینے والے اعمال بھی ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہی نہیں، اور جاتا بھی ہے تو بہت کم جاتا ہے۔ ہم نے صرف فاقہ کشی کو اور پیاسا رہنے کو روزہ سمجھ لیا۔ لعلکم تتقون، اس کیٹیگری میں تو ہم فال کرتے ہی نہیں ہیں شاید، کیونکہ ہم نے تقوی اچیو کرنا ہے اور پاکی حاصل کرنی ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان جاتا نہیں۔ اپنے گھر، اپنے بازار، اپنے دفاتر، تجارتی مراکز، یہ سب دیکھ لیں۔ لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہوتے ہیں، گالی گلوچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کا حق بھی مار رہے ہوتے ہیں، فحش گوئی بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی روزہ ہے۔ ایسا مضبوط روزہ ان کا ہوتا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1903، جس میں فرمایا کہ جس آدمی نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کیا تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث 1904 ہے، جس میں فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو وہ شہوت انگیز گفتگو نہ کرے اور نہ شور و غاز سے کام لے۔ اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑائی کرے تو کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ اور اس کے علاوہ مسند احمد کی حدیث نمبر 373 جلد نمبر 2 اور بہقی کی حدیث 270 جلد نمبر 4، اس میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ مطلب پیاسا ہے، فاقہ کیا ہوا ہے، لیکن اس کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا اس کا، اور قیام کر رہے، رات کو تہجد کا بھی اہتمام ہے اور نوافل بھی پڑھ رہا ہے، لیکن سوائے جاگنے کے اس کو کچھ نہیں مل رہا، کیونکہ اخلاص اندر نہیں ہے۔ جو روزے کی ڈیمانڈ ہے، جو روزے کا کرائٹیریا ہے، وہ اس کو میٹ ہی نہیں کر رہا ہے، وہ اس کو حاصل ہی نہیں کر رہا ہے، تو ایسے بھوکا پیاسا رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور ان احادیث سے معلوم ہوا کہ روزے دار کو حالت روزہ میں گالی گلوچ، بد کلامی، فحش گوئی، تہمت ترازی، عیب جوئی، دروغ گوئی، جھوٹ کی اشاعت، جھوٹ پر عمل اور جھوٹا بیان کرنا، غیبت اور دیگر شیطانی امور سے اجتناب از حد ضروری ہے، ورنہ روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو آدمی بھوکا پیاسا رہ کر یہ سارے کام کرے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ فاقہ ہوگا۔ اس طرح اگر کوئی شب بیدار رہتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اور کام اس کے فسق و فجور پہ مبنی ہے اور برے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے، تو اسے رات کی بیداری کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوگا۔